نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری جو امت قسطنطنیہ اور استنبول پر حملہ کرے گی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے. میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اٹھا کے مجھے بھی لے جاؤ تاکہ یہ مغفرت مجھے بھی مل جائے. اور حضرت ابو ایوب انصاری کو لے گئے اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا. اس حملے میں قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کا آخری وقت آ گیا. اور یہ وہ وقت تھا جب اکابر صحابہ, بڑے صحابہ زندہ نہیں رہے تھے. بڑے صحابہ جو تھے وہ سب دنیا سے چلے گئے تھے. اور اس وقت جتنے بھی صحابہ زندہ تھے وہ سارے, کوئی حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی 14 سال کا تھا, کوئی 16 سال کا تھا, کوئی 18 سال کا تھا, کوئی 20 سال کا تھا. بڑے صحابہ سب چلے گئے تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری بڑے بزرگ صحابہ میں سے تھے. جب آخری وقت آیا تو سارے قافلے کو بلا لیا, جمع کر. قافلہ ویسے بھی ان کے ارد گرد جمع رہتا ہے, پتہ تھا اللہ کے نبی کے ماموں ہیں, اللہ کے نبی کے میزبان ہیں. جب آخری وقت آئے تو بہت سی باتیں کہی, اس کا تو موقع نہیں. میرے موضوع کے متعلق ایک بات ہے. کہا کہ بھائیو, میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے, وہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان نہیں کی, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے علم چھپایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں اس وجہ سے دنیا سے جاتے ہوئے آج وہ حدیث تمہیں سنا کے جا رہا ہوں. وہ کتنی اہم حدیث ہوگی. پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کانوں سے سنا. صحابہ اکرام نا وضاحت کرنے کے لیے کہ میں نے کسی اور صحابی سے نہیں سنا, میں نے خود سنا, تو ساتھ یہ کہہ دیتے میں نے ان کانوں سے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر زمین پر تم لوگ ایسے ہو جاؤ, مخلوق ایسی ہو جائے جو کبھی بھی گناہ نہ کرے, فرشتے بن جائیں انسان, اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کو ختم کر دیں گے. سارے انسانوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی. تو جس وقت حضور نے یہ فرمایا اسی وقت طے ہو گیا کہ زمین پر گناہ ہونے ہیں. زمین پر کیا ہونے ہیں؟ اس لیے بھائیو انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم کیوں؟ اگر گناہ نہ ہوتے تو اللہ جل جلالہ کا رحیم و کریم کی صفت کیسے ظاہر ہوتی؟ اس لیے اللہ جل جلالہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخر آیا نا تو اللہ کے نبی کی قرآن کی سب سے آخری صورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی مکمل اترنے والی آخری صورت ہے. اس کے بعد کچھ ایتیں تو اتری لیکن مکمل صورت جیسے سب سے پہلی اترنے والی صورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے ایتیں تو آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, لیکن پوری صورت نہیں اتری تھی. پوری صورت سب سے پہلے جو اتری ہے بھائی وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور آخری جو پوری صورت اتری ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. اس صورت میں کیا کہا گیا؟ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. چونکہ اس میں یہ فرمایا گیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے گی, فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی, تو نبی جی آپ اس وقت اللہ کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے. اس میں اشارہ تھا کہ جس وقت جوق در جوق دنیا اسلام میں داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو واپس بلا لیں گے. اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے کہ اس صورت میں مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی آخری زندگی میں پھر اللہ کی تسبیح خوب کرتے, استغفار خوب کرتے. تو تسبیح خوب بیان کیجئے. اور اللہ تعالیٰ دل کی شرمندگی کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ دل کی ندامت کو دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سے معافی مانگنا اتنا پسند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا میں اللہ کے سامنے رویا کرو, اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کرو. ویسے دیکھو بھائیو, اور عبادتوں میں اس کی اجازت نہیں, لیکن دعا میں اجازت ہے. اگر تم ایسا منہ بنا لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی معاف کر دیں گے.
اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی، چونکہ وہ رحیم و کریم ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، جب اللہ کی رحمت کی سب سے عظیم الشان حدیث سنائی، اللہ کے نبی اکیلے بیٹھے بڑی دیر تک مسکراتے رہے، اور اس حدیث کو حدیث رحمت کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آخری جہنمی کو جہنم سے نکالیں گے، بھائی کیا آخری جہنم سے نکالیں گے، اور صحیح بخاری میں ہے جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا چہرہ کر دیا جائے گا جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف، اور اس کی پشت کر دی جائے گی جنت کی طرف۔ لیکن دوزخ ایسی خوفناک جگہ ہے کہ اس کی طرف چہرہ کرنے سے ہی انسان موم کی طرح پگھلے گا۔ اس دوزخی کا جب چہرہ ہوگا نا دوزخ کی طرف، تو یہ یوں پگھلے گا جیسے آگ، جیسے ابلتے تیل میں کسی چیز کو پکایا جائے، یہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن پچھلا حصہ جنت کی طرف ہوگا، یہ جنت کی راحت کو محسوس کرے گا، یہ اللہ سے درخواست کرے گا، میرے اللہ آپ نے جنت سے، آپ نے مجھے دوزخ سے نکال ہی دیا ہے، میرا صرف چہرہ جنت کی طرف کر دے تاکہ میں اس سے چھوٹ جاؤں، میرا چہرہ کس طرف کر دے۔ اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ لو میں تمہیں یہ معاف کر دیتا ہوں، اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ اس نے کہا جی اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے اس کا چہرہ پھیر دیا جنت کی طرف، اب یہ سکون میں آ گیا، حسرت سے دور سے کھڑا جنت کو دیکھ رہا ہے، خوشبوئیں سونگھ رہا ہے، پھر اپنے معاہدے کو توڑ کر کہا اے میرے اللہ آپ نے دوزخ سے بھی نکال دیا ہے اور میرا چہرہ بھی جنت کی طرف کر دیا ہے، اے میرے اللہ بس مجھے جنت کے دروازے تک لے جا، میں جنت نہیں مانگتا۔ کہاں تک لے جا؟ جنت کے دروازے تک لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ابھی تو میرے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم تو اپنی بات پر نہیں ٹھہرتا، تو اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے، اس نے اصرار کیا میرے اللہ بس اتنا کر دے میں دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے اس کو جنت کے دروازے پر لے آؤ۔ اب جب جنت کے دروازے پر، پہلے یہ مناظر دور سے دیکھ رہا تھا، اب قریب سے دیکھ رہا، اب قریب سے پھر کہے گا میرے اللہ مجھے جب یہاں تک لے آئے ہو، اے میرے اللہ اور مہربانی کیجئے مجھے جنت میں ہی لے جا۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تو اپنی بات پر پکا نہیں رہتا، یہ آخری ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ آخری ہے۔ اور حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب یہ آخری جہنمی کو نکالا جائے گا وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائے گا جہنم میں جلتے جلتے، وہ کہے گا اللہ میں تو کوئلہ بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت کا داخلہ دیں گے، جنت کے شروع میں ایک نہر ہوگی، حکم ہوگا اس کو اس میں غسل کرواؤ، جیسے ہی وہ اس نہر سے غسل کرے گا وہ ساری سیاہی دور ہو جائے گی اور خوبصورت نوجوان جنت سے نہا کر نکلے گا۔ یہ آخری جنتی ہے، دروازے پر کہے گا اللہ مجھے اندر ہی کر دیں تھوڑا سا، اے میرے اللہ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تو اپنی بات پر پکا نہیں رہتا، چلو میں تجھے اندر ہی داخل کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ چلو میں نے تجھے جنت کا داخلہ ہی دے دیا، میں تجھے اپنی طرف سے، آگے حدیث کے الفاظ من کے الفاظ ہیں، اور عربی میں من یک طرفہ مہربانی کو کہا جاتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین منا، یک طرفہ مہربانی، چلو میں تجھ پر اتنی مہربانی کر دیتا ہوں، تجھے جنت بھی دیتا ہوں، تجھے کیا دیتا ہوں؟ اور آگے فرمایا چلو اور مہربانی کرتا ہوں کہ جس زمین و آسمان میں دنیا میں تو زندگی گزار کے آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دے دیتا ہوں۔ اب یہ تو آخری جنتی کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آئی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور بڑے مسکرائے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بالذکر۔ حضور مسکرائے، صحابہ مسکرائے، پھر صحابہ تابعین تبع تابعین میں مستقل عمل چل پڑا کہ اس حدیث کو جب بیان کیا جاتا استاد شاگرد پہلے ہنستے پھر اس حدیث کو سنتے سناتے۔ اس لیے ایک محدث نے اس حدیث پر عنوان قائم کیا ہے باب الرحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے آخری جہنمی کو زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ تو بھائی وہ اللہ کتنے مہربان ہوں گے، وہ اللہ کتنے مہربان ہوں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا پورا قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے، جگہ جگہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کیجئے، تسبیح زیادہ کیجئے۔ میں ہر آخری جمعے میں ایک جملہ بتاتا ہوں بھائی،
کم سے کم یہ تو ہر کسی کو آتا ہے نا، اللہم اغفر لی ورحمنی. بھائی یہ مشکل ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی، ہزار تسبیح اللہم اغفر لی ورحمنی کی پڑھیے. اس میں سارا کچھ آ گیا، دعا بھی آ گئی، توبہ بھی آ گئی، مغفرت بھی آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.